فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، معمول کے مطابق اس مسجد پاک میں ہر سال میلاد النبی کے 12 روزہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ مسلسل کئی سالوں سے میری بھی آپ کے درمیان حاضری ہے۔ بس ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک حضور کی میلاد مناتے مناتے دنیا سے جانے کی توفیق دے، اور یقیناً یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے جو فخر سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ میرے عزیز و سامعین، حضور کی میلاد جو ہے کب تک مناؤ گے؟ 12 ربیع الاول تک، کل تک، پرسوں تک، ایک مہینے تک؟ اعلیٰ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے، ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لکھ کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحر ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحر سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا، وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ فارس کہتے ہیں ایران کو،
پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے ہیں، اور کسرا کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے عراق میں. عراق شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے. تو یہ فارس کا قلعہ، کسرا بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی. اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا. لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے. آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے. دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے. اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا. اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا. اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا. لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا. یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو بلایا گیا، اپنے علم سے معلوم کرو، پتہ چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں. اچھا، جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے 14 کنگورے، وہ سب زمین پر گر پڑے تھے. یہ اچانک نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں، اٹکل پچو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا. تو وہ اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کسرا سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے، اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے. ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے، آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ذہن میں واقعہ رکھو، کس کے قلعے کے اندر دراڑ آئی؟ فارس کا قلعہ. فارس کا قلعہ کب آئی، کب ہلی دیوار؟ ولادت کے دن، حضور کی ولادت کے دن. پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھٹ جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں، ہر دن مناتے رہیں گے. اور ہوگا کیا؟ یاد رکھو، مثل فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، فارس کے قلعے میں دراڑ آ گئی تھی، اور اب یہاں مدن پورہ میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے، نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے. بہت دور نہیں، نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے، بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے. یہ کیوں ہلیں گے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے. پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے، اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے. بہرحال میرے عزیزوں، میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل خیر کو حصہ عطا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں کے حصے میں ہے. اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمائے. لوگ اس کے
چیمے گوئیاں کرتے رہ گئے، اعتراضات میں رہ گئے، شک و شبہات میں رہ گئے، سوالات میں رہ گئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزو. مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے اور ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ بزرگوں کا کیا ہوا کام بھی اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے. جو لوگ یہ آپ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا، فلاں وقت نہیں ہوا، ارے میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں لکھا ہے. اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی نا 12 ربیع الاول شریف کو، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی، سارے جانوروں کو. امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی. لیکن کیا بولنے کی؟ ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا اور مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا. امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب 4 پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارکبادی دے رہے تھے. ان غلیظ 2 پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے فتوے لگاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناک بھون سکیڑتے ہیں، ان سے بہتر تو وہ 4 پیر کے جانور تھے جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہے تھے. اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے ذہن سے اس کو دور کرتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. میلاد کی محفل ہے جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا. مکہ میں حضور پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، سب کو پتہ ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشیاں تو مکہ میں منائی نہیں گئی تھی، 1400 سال کے بعد اب سب صرف بریلوی منانے لگ گئے. حضور جب پیدا ہوئے تھے تب تو خوشیاں کوئی منائے نہیں تھا. ان ظالموں سے اتنا ہی پوچھو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو ایمان والے وہاں تھے کہ کافر تھے؟ مکہ میں کون لوگ تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا تو ان کی ماں حضرت آمنہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب. باقی سب کون تھے؟ وہ لوگ تو نہیں منائیں گے جو کفار و مشرکین تھے، وہاں پر بت پرستی کے شکار تھے. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مکہ والے نہیں بنائے تھے اور اگر ان کا تعلق بھی انہی کی ذریت سے ہے تو ہمیں سوال اور جواب کرنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کا تعلق، آپ کا خاندان آپ کو مبارک. مکہ والے نہیں منائے تھے، سچ کہتے ہو آپ نہیں منائے تھے. اس لیے نہیں منائے تھے کہ کافر تھے، مشرکین تھے، اس لیے نہیں منائے. ہاں ہم بتاتے ہیں منایا کون تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں یہ کہتے ہیں نا کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، لیکن 53 سال حضور نے مکہ میں زندگی گزاری. 53 سال کے بعد جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وہ تاریخ یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں مدینے میں داخل نہیں ہوئے. مدینے والے مسلسل 9 دن سے میرے آقا کے انتظار میں پورا دن گزارتے تھے. مدینے سے نکل آتے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر جمع ہو کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینے کب آنے والے ہیں، کب آنے والے ہیں. شام تک انتظار کرتے، اپنے گھروں پر جاتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، پورے مدینے والوں میں جو خوشیوں کی لہر تھی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. بنو نجار وہاں کا مشہور خاندان ہے مدینے کا، وہاں کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آ گئیں، غلام حبشی بھی نیچے آ گئے، جوان مرد بھی اتر آئے، عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر تھی. اور سبوں نے جب آفتاب رسالت کو چمکتے ہوئے دیکھا، پکار کر کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں گنگناتی تھی جس کو بخاری نے نقل کیا ہے، یہ کہتی تھی
سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. ان کے آنے پر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے شہر میں آیا ہے. یہ خوشیاں منائی تھی، حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائے تھے، یہ تو ان کو یاد ہے، لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں مبارک ہو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ کا خوشیاں نہ منانا، اور سنیوں کی قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہیں. الحمدللہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں. یہ مدینے والوں کا طریقہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے. اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیئر کر دوں، چونکہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، کئی لوگوں تک پہنچتی ہے، کئی لوگوں کو کڑتی بھی ہے، تو تھوڑی اور کڑھا کے ہی جائیں کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے. ابو لہب نے خوشی منائی تھی، یہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ابو لہب کے چھوٹے بھائی سگے چچا ہیں. ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا. گستاخ تھا، حضور کو تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا. حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو کب مرنے کے بعد دیکھا خواب میں، بخاری کی حدیث ہے. پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں، روز انگاروں میں جلتا ہوں، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، میں منہ میں اس کو رکھتا ہوں، چوستا ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی. حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں پیر کے دن؟ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے، اور میری لونڈی، میری کنیز سویبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. مجھے اس دن خوشی تھی، دلی خوشی تھی. میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے. میں نے اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا میلاد کی خوشی نہیں منائے، باپ دادے منائے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. کافر و مشرک اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لونڈی آزاد کیا، اسے قبر میں سکون دیا جا رہا ہے. اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ تم عاشق رسول ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو، یقیناً یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے انشاءاللہ العزیز. اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں بہت ضروری بھی ہے، بہت ضروری ہے. کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے. آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے معجزات دیکھ کر کے یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہیں. جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا، کوڑ اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کو کہہ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام کو یہودی کہنے لگ گئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے نبی کے معجزات تو ایسے ہیں، سورج کو پلٹا دیا ہے، چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے، ایسے عجیب و غریب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو معجزہ ہے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی ظاہر کرتے ہیں. ارے پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے نکلنا، اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں. 550 صحابہ اس پانی سے سیراب ہوئے تھے. یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزات، یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کے قابل بنانا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر
پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے۔ عزیزان گرامی وقار، اب خدا کی صفت کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورے میں ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اب جو بات آتی ہے وہ اصل بات ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ کسی کا بیٹا ہے؟ نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ مین عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، جو عیسائیت کو بھی کاٹ دیتا ہے، کفر و شرک کو۔ ہندوؤں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے پیدا ہوا، وہ اس سے پیدا ہوا، پھر بھی بھگوان ہے، پھر بھی خدا ہے۔ خدا کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اب سنو، میلاد کے متعلق میں کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا سنیوں اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان ظالموں کو یہ بتائیں ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، ہم رسول کو خدا نہیں مانتے، کیونکہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور میرا رسول پیدا ہوا ہے۔ ہم میلاد کا دن منا کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا رسول آمنہ کے لال پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ ہاں بس ساتھ میں یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضور کی میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، ہم خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور خدا کی۔ اللہ کا کبھی میلاد منایا آپ نے؟ کسی سے سنا کہ اللہ کا بھی میلاد کا دن؟ وہ کسی دن پیدا ہوا نہیں، اسی لیے یہ شرک کو ختم کرنے والی چیز میلاد ہے اور اس کو ہی یہ شرک بنا بیٹھے ہیں۔ شرک کو ختم کرتی ہے میلاد۔ اگر میلاد حضور کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور رسول پیدا ہوئے، یہ سمجھ کر کے چلے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا، ظاہر سی بات ہے یہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور یہاں پر سننے والے بھی الحمدللہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایک غیر ذمہ دار آدمی آ جاتا ہوں بیچ میں، لیکن پابند کرنے کے لیے اراکین آپ کے انتظامیہ اور خود خطیب و امام کی شاید ان کے مشوروں سے یہ ہر آنے والے کو موضوع دے کر باندھ دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر گھوڑا نہ دوڑائے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنی ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت، یہی اصل ایمان ہے۔ اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا، یہ میلاد کا موسم ہے، ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا، اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو، کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے، بہت کیڑے سوشل میڈیا پہ باہر آتے ہیں، بہت آتے ہیں، دیکھنا آپ بہت ساری چیزیں میلاد کے متعلق، سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے، جیسی ربیع الاول کا چاند نظر آیا شروع ہو گیا، صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا۔ بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کرنے، ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے منائے تھے؟ یہ جس طرح کے اجتماعات اور کانفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں کون سے صحابہ نے بنایا؟ اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے، یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ان سے پوچھو کون سے صحابی نے نیشنل ڈے بنایا تھا؟ نیشنل ڈے پر پوری چھٹی، ہر جگہ چراغاں، خوشیاں۔ حضور کی میلاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت۔ اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر ذلیل کے قدموں پر ڈال دے گا،
حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہوں گے؟ ہاں، ہر گھر جھنڈا لگانے پر تو تیار ہیں، میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہاں کہاں جھنڈا لگایا، یہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا، گھر پہ بھی لگایا، پیشانی پہ بھی لگایا، پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشت گرد کہہ رہی ہے۔ جھنڈے لگاؤ، 4 لگاؤ، ملک کے لگایا، اور بی جے پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا، پھر بھی دہشت گرد تم ہی ہو، تم ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بدعت کے فتوے لگائے اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے۔ میرے ملک کے جھنڈے کی توہین نہیں کرتا میں، ہمارے ملک کا جھنڈا ہمارے لیے عزت کا اور فخر کا سبب ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے، لیکن جھکایا نہیں جا سکتا، دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی، اور یہ چاپلوسی کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے، چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا، زندگی پر دہشت گردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ رعب ڈالے گا۔ آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا، بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرا گنگاواں یا رسول اللہ۔ ہاں، حضور کی میلاد کیوں نہ منائیں، حضور کا کھاتے ہیں۔ اب سنیے میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مجھے حکم دیا گیا، میں مختصر گفتگو کروں گا، بہت دیر تک نہیں، کیونکہ مجھے وقت کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے، اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی، تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ عام سی بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھیں، ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے، کسی لیلا کے پیچھے ہے، کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نے دیکھا کتنے مجنوں ایسے ہی بنے ہیں شعر و شاعری کرتے ہوئے۔ محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے، دنیاوی محبت ہے، مجازی عشق ہے، لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے، پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزو، جب تمہیں سچی محبت ہو جائے نا، یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ریئل جو ہوتی ہے، جو ایک دم پیور جس کو کہتے ہیں، وہ محبت ہوتی ہے، تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے، وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی، ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا، محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے ذہن کو قریب